رسانگ بلوچستان کی جانب سے پیش خدمت ہفتہ وار کالم کا سلسلہ۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر طاہر حکیم بلوچ کا کالم، بلوچستان میں بیوروکریسی کی کارستانیاں۔ بلوچستان کی نوآبادیاتی نظام سے ورثے میں ان گنت مسائل کے ساتھ ایک ایسی بیوروکریسی بھی ملی جو ذہنیت، تربیت، کردار اور عمل سے قطعاً عوام دوست نہیں تھی۔ پہلے یہ بیوروکریسی اسلام آباد اور لاہور سے آتی تھی، لیکن اب ان کی اکثریت کا تعلق بلوچستان سے ہے اور مقامی لوگوں پر مشتمل ہے جو بلوچستان کے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے لے کر سول سکریٹریٹ کوئٹہ کے اہم شعبہ جات جیسے صحت، تعلیم، زراعت، لوکل گورنمنٹ، خزانہ، سروسز اینڈ جنرل اینڈ ایڈمنسٹریشن، B&R و دیگر صوبائی محکموں کے انتظامی عہدوں پر فائز ہیں۔ البتہ ان کا باس جو چیف سیکریٹری کہلاتا ہے کی تعیناتی اسلام آباد سے ہوتی ہے، جو بلوچستان کا دوسرا وائسرائے کہلاتا ہے۔ اسی وائسرائے کی قیادت میں اس صوبائی بیوروکریسی کا ہر عمل اور ہر رد عمل بلوچ اور بلوچستان کے مفادات کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ شکل و صورت، رنگ و نسل سے تو بلوچ یا مقامی لگتے ہیں، لیکن یہ اپنے کردار اور عمل سے اس استحصالی اور جدید نوآبادیاتی نظام کے مکمل پشتیبان اور محافظ ہوتے ہیں۔ زمین کا یہ خوبصورت ٹکڑا جسے دنیا بلوچستان کے نام سے جانتی ہے، جو ہزاروں سالوں سے بلوچستان کا مادر وطن اور جنم بھومی ہے، اس پر بسنے والے محروم و محکوم باسیوں کو یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اس بے لگام بیوروکریسی کے ہاتھوں نہ ان کے شہری حقوق محفوظ ہیں اور نہ انسانی حقوق۔ شاید یہ ان کی تعلیم و تربیت کا خاصہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی یہ سرکاری بابو اپنے آپ کو عوام اور جمہور سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ بلوچستان کے کوٹے سے بھرتی ہوتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں، مراعات، سہولیات اور عیش و عشرت کے تمام لوازمات انہی بے بس، لاچار اور مجبور بلوچ عوام کے ٹیکسز اور معدنی و قدرتی وسائل کے پیسوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی کرپشن اور غیر قانونی آمدن کا کھاتا الگ ہے، لیکن پھر بھی ان کا ہر انتظامی حکم، اقدام، فائل ورک، ڈرافٹنگ اور فیصلہ بلوچ عوام کے خلاف ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں اسی جدید نوآبادیاتی نظام کے ایک محافظ بلوچ بیوروکریٹ نے اپنے محکمہ یعنی سروسز اینڈ جنرل اینڈ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک انوکھا اور عجیب قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کو کس قسم کے کرپٹ اور بیمار ذہنیت کے لوگ چلا رہے ہیں۔ مذکورہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی اسکول ٹیچر جس نے بلوچی زبان و ادب میں MA کی ڈگری حاصل کی ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بلوچی زبان و ادب میں MPhil یا PhD کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ نوٹیفیکیشن میں بلوچی زبان و ادب کا ذکر خصوصی اور دانستہ طور پر کیا گیا ہے، جو نہ صرف تعصب اور بدنیتی پر مشتمل ہے بلکہ شہری اور بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کا ایک تنخواہ دار ملازم کس قاعدے اور قانون کے تحت ایک شہری کو اپنی ہی مادری زبان میں ہائر ایجوکیشن کے حق سے محروم کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف میٹرک کے سلیبس میں بلوچی اور دیگر مادری زبانیں بطور مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ ہر سال بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کوئٹہ کی جانب سے طلبہ و طالبات سے ان مضامین کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن ایک بیمار ذہن کے بیوروکریٹ نے بیک جنبش قلم خواہش مند امیدواروں کو اس بنیادی حق سے اکثر محروم کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف بلوچستان کی جامعات بشمول بلوچی اور براہوئی زبان و ادب ایک اور بلوچ بیوروکریٹ کی بندوق کی شست پر ہیں۔ اس وقت سیکریٹری ہائر ایجوکیشن حکومت بلوچستان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح مالیاتی ڈسپلن کے نام پر جامعات کے وائس چانسلر پروفیسر صاحبان کو بلیک میل کر کے اس کی آڑ میں خصوصی طور پر بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی اور براہوئی زبان کے شعبوں کو بند کیا جائے۔ موصوف اپنے ایک 17 گریڈ کے سرکاری بابو سیکشن آفیسر کے ذریعے جس طریقے سے بلوچستان کے جامعات کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ طریقہ انتہائی غیر شائستہ اور نامناسب ہے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ سیکریٹری اور اس کے ماتحت بابو یعنی دونوں کو یونیورسٹی کے انتظامی ڈھانچے کا پتہ ہے اور نہ ہی تعلیمی اور تحقیقی انفراسٹرکچر کا۔ ان کا نقطۂ نظر علمی اور منطقی ہونے کے بجائے انتہائی جارحانہ، بیوروکریٹک اور منفی ہے۔ اس نقطۂ نظر اور رویے سے جامعات کے معاملات کو کبھی بھی سلجھایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس سے معاملات کو
مزید بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جامعات کے اساتذہ، پروفیسرز اور وائس چانسلرز کی توہین اور بے توقعی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اداروں کے علمی، تحقیقی اور مالی معاملات ایک بابو کے سپرد کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کا ہے کہ بلوچستان کے جامعات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کے مطابق وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرز پر ایک صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے اور ایک اچھی شہرت کے حامل پروفیسر کو اس کا سربراہ مقرر کیا جائے۔ جامعات خود مختار تعلیمی اور تحقیقی ادارے ہیں۔ ان کے تمام معاملات ان کے ایکٹ اور ذیلی اداروں کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایکٹ صوبائی اسمبلی سے پاس ہو کر ایک واضح گائیڈ لائن کی شکل میں جامعات کو چلانے کے لیے رہنمایانہ کردار ادا کرتا ہے، لیکن صوبائی سیکریٹری نہ ایکٹ کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی جامعات کے ذیلی اداروں کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ دھونس، دھمکی اور اپنی حاکمانہ سوچ کے ذریعے جامعات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیوروکریٹک سوچ اور اپروچ جامعات جیسے اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے لیے زہر قاتل ہے۔ نوآبادیات میں مقامی لوگوں کی ثقافت، زبان اور ادب کو بے معنی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی سلوک بلوچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی جس مالی بحران اور انتظامی ابتری کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ مادری زبانوں کے شعبے ہیں، چونکہ یہ انکم جنریٹ کرنے کے بجائے یونیورسٹی پر بوجھ ہیں۔ لہٰذا یونیورسٹی کو اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے ان شعبجات کے اساتذہ کرام کو فارغ کر کے انہیں بند کیا جائے۔ یہ نوکرشاہی بھی عجیب ذہنیت کی مالک ہوتی ہے۔ ان کی رگوں میں عوام دشمنی کا خون پایا جاتا ہے۔ یہ زبان، ادب اور ثقافت کے ساتھ سوشل سائنسز کو بھی نوٹ چھاپنے والی مشین سمجھتے ہیں جو دن رات ان کے لیے پیسے چھاپیں۔ چونکہ ان کا اپنا دھندا اور پیشہ پیسہ کمانا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز اور عمل کو اسی سوچ اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوآبادیاتی نظام نے بلوچستان میں کس قسم کی ذہنی مریض پیدا کیے ہیں، اور یہی بیمار ذہنیت کے لوگ بلوچستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی جن مالی بحران اور انتظامی بحران کا شکار ہے، یا بلوچی اور براہوی زبان کے شعبوں میں طلباء کی تعداد قلیل ہے، تو اس کا ذمہ دار بلوچی اور براہوی زبانیں ہیں اور نہ ان کے اساتذہ کرام، بلکہ اس بحران اور بد انتظامی کا براہ راست ذمہ دار ریاست اور حکومت ہے۔ آمرانہ اور بیوروکریٹک اپروچ ہے۔ 70 سالہ غلط اور ناعاقبت اندیش پالیسیاں ہیں۔ قومی سوال کے اسی سوال اور تضاد کی بنیاد پر ملک کا آدھا حصہ فیڈریشن سے الگ ہوا، لیکن پھر بھی ملک کے حکمران طبقہ نے اس اہم سانحہ سے سبق نہیں سیکھا اور آج ایک دفعہ پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ تمام تضادات اور بحرانات جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی یا بلوچستان کے جامعات کے نہیں ہیں، بلکہ اس ریاست اور سماج کے بنیادی اور تاریخی تضادات ہیں جو حکمران اشرافیہ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ ان کو حل کرنے کی اہلیت ہے اور نہ صلاحیت۔ البتہ ان کے پاس کرپشن کرنے کی اور ناجائز پیسہ کمانے کی بھرپور اہلیت اور صلاحیت ہے۔ ایک ریٹائرڈ پاکستانی بیوروکریٹ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ اہم انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی بیوروکریسی کے 90% افسران کرپٹ اور بدعنوان ہیں، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی ایک رپورٹ میں یہ اہم انکشاف سامنے لائی ہے کہ بلوچستان دنیا بھر میں کرپشن کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 80% سرکاری بجٹ خرد برد ہو جاتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ریاستی بیوروکریسی نے ریاست کو اس نہج تک پہنچانے میں کتنا کردار ادا کیا ہے۔ بلوچستان میں بیوروکریسی نے ایک اور نیا دھندا شروع کر دیا ہے جسے ٹوکن سسٹم کا نام دیا گیا ہے، جس میں ایک معمولی اسسٹنٹ کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے لے کر چیف سیکریٹری تک، وزراء سے لے کر سیاسی جماعتوں کے کرپٹ کارکنان اور وزیر اعلیٰ تک سب اس گھناؤنے کاروبار میں براہ راست ملوث ہیں، جو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات سے ماہانہ اربوں روپے کما رہے ہیں، جس کے باعث ایرانی بارڈر سے متصل بلوچ علاقوں میں مصنوعی اور ہوشربا مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جبکہ سرکاری افسران ٹوکن کے پیسوں کو بوریوں میں بھر کر کراچی اور کوئٹہ لے جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے اور ٹوکنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے اور آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ سارے بہرے، اندھے اور گونگے لوگوں کو نمائندہ بنا کر عوام پر مسلط کیا گیا ہے، جو استحصالی اور جدید نوآبادیاتی نظام کے بینیفیشری اور محافظ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، ہر طرف آہ و بکا کا عالم ہے۔